تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پہلا سوال ہے، کسی بہن نے آندرا سے سوال کیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب بے ہوشی میں پانی وغیرہ پلا دینے سے روزے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ یعنی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں، اور اس وقت اس روزے کی قضا اور کفارہ دونوں ضروری ہیں؟ جواب تفصیل سے دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ ماشاءاللہ بہن، آپ نے بہت اہم سوال مجھے پوچھا ہے۔ میں اس سوال کو تھوڑا مثال سے بات سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کا یہ مسئلہ ہے اطمینان سے آپ کو سمجھ میں آئے۔ دیکھیے، مثال کے طور پر میں راستے میں جا رہا تھا یا میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، میں بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا۔ اب کسی آدمی نے میرے منہ میں پانی ڈالا، اور اگر میں پانی جو ہے منہ سے باہر پھینک دیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ اگر میں اس پانی کو اپنے حلق سے نیچے اتار لیا تو جب اتار لیا تو میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب روزہ جب ٹوٹ گیا ہے تو کیا اس روزے کی صرف قضا کریں گے یا کفارہ بھی کریں گے؟ دونوں باتیں ہیں۔ رمضان کا روزہ تھا تو پھر کفارہ ضروری ہوگا۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ رمضان کا روزہ ہے تو پھر توڑے گا تو پھر کفارہ بھی ہوگا۔ اب دوسرا نفل ہے، واجب ہے یا قضا روزے، نظر کے روزے، اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو پھر ان روزوں کی صرف قضا کرے گا۔ ایک اہم مسئلہ ہے اس میں۔ تو ایک بات اس مسئلے میں بھی ایک اصولی بات ذہن میں رکھے، اگر کوئی آدمی رمضان کے روزے میں بذات خود اگر کوئی کھا لیا پی لیا تو اس وقت اس روزے کی قضا اور کفارہ دونوں ضروری ہوں گے۔ لیکن یہاں جو آدمی بے ہوش ہو کر پڑا ہے، اس نے بذات خود کوئی چیز نہیں کھایا ہے، بلکہ کسی نے اس کے منہ میں پانی ڈالا، بے ہوش پڑ گیا ہے تو اس کے منہ میں کسی نے وہ پانی ڈالا۔ اب وہ پانی جب حلق سے اتر گیا، یعنی وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ آدمی میرے منہ پہ پانی ڈالا جائے، اب وہ اس کا منہ میں پانی حلق کے اندر چلے گیا پانی، تو پھر اگر رمضان کے روزے ہیں تو اس وقت صرف اس روزے کی قضا کریں گے، کفارے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور دوسری بات، چاہے نفل روزے ہوں یا وہ قضا روزے ہوں یا وہ واجب روزے ہوں یا نظر کے روزے ہوں، کوئی بھی روزے کیوں نہ ہوں، ان روزے بھی یہ بھی روزے اگر اس طرح روزے دار کے منہ میں پانی ڈال دیا گیا، وہ حلق سے اتر گیا، تو ان روزوں کی بھی صرف قضا ضروری ہے، کفارے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس میں ایک بات زائد صرف اتنی ہے کہ رمضان کے روزے میں اگر کوئی آدمی بذات خود کوئی چیز کھا لے پی لے تو اس وقت کفارہ ضروری ہوگا۔ لیکن یہاں جو ہے اس نے کوئی چیز اپنے منہ میں بذات خود نہیں ڈالا، بلکہ کسی نے اس کو منہ میں ڈالا ہے اور وہ حلق سے بھی اتر گئی ہے، تو اس لیے پھر صرف اس روزے میں قضا ضروری ہوگا، کفارہ وغیرہ کچھ ضرورت نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ بہن آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی طرح ایک ہمارے مفتی صاحب نے سوال یہ کیا کہ مفتی صاحب، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اجتماعی دعا کا اہتمام کرنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ سوال کرنے والے مفتی عبدالرحمن صاحب، بنگلور سے۔ دیکھیے مفتی صاحب، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ آپ ہی کا نہیں ہے بلکہ یہ ہر محلے کے اندر اور ہر مسجد کے اندر اور ہر گھر کے اندر یہ عمومی طور پر یہ مسئلہ آج پوچھا بھی جا رہا ہے اور یہ ہو بھی رہا ہے۔ یعنی کہ مستورات بھی گھروں کے اندر یہ تاخیراتوں میں، یعنی رمضان کے آخری 10 دن ہوتے ہیں جن میں 5 راتوں میں تاخیرات ہوتی ہیں، تو ان میں مستورات گھروں کے اندر اجتماعی دعائیں کرتے ہیں اور مرد حضرات مسجدوں کے اندر اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ ایک طریقہ اس میں یہ ہوتا ہے، جہاں تک میری تحقیق ہے، ایک طریقہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھی جمعہ کے بیانات کے اندر اور بڑے بڑے بینر وغیرہ لگا کر کے اور مسجدوں کے پاس گیٹ وغیرہ جہاں کہیں بھی چوراہوں پر ہوں، اس طرح کے وہاں بینر وغیرہ لگا دیا جاتا ہے اور باقاعدہ اس کی ترغیبی مہم چلائی جاتی ہے کہ بھی فلاں مسجد میں اور فلاں گھر کے اندر مستورات کو جوڑ کر اجتماعی دعا کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور مرد حضرات کو رمضان کی جتنی بھی آخری کی تاخیراتیں ہیں، 5 تاخیراتیں، ان تمام تاخیراتوں میں اجتماعی دعا کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ایک بات یہاں ذہن میں رکھیں، نہ یہ چیز قرآن سے ثابت ہے اور نہ یہ عمل حدیث سے ثابت ہے، نہ کسی صحابی کے عمل سے یہ چیز ثابت ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں لوگوں کی خود ساختہ ایک بدعت ہے جو آج کل ہمارے مسلمانوں کے اندر
ایک عمومی طور پر ایک فضا بنی ہوئی ہے، یہ عمومی طور پر ایک فضا بنی ہوئی ہے. تو اس لیے میرے بھائی یہ سب چیزوں سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے. اور آج کل تو ایک عمومی ایک طور پر ایک چیز کی یہ بدعت شروع ہو گئی ہے ہر جگہ، ہر گلی کوچوں کے اندر. اگر کوئی مولانا جمعہ کے بیان میں کہہ دیں تو مسجد کے لوگ، ذمہ دار بیوقوف لوگ، اور میں تو ان لوگوں کی حرکتوں سے میں بہت جذباتی ہو جاتا ہوں، کیونکہ ان لوگوں کی حرکتوں سے میں بہت اچھی طریقے سے واقف ہوں میں. تو بہرحال اگر کوئی مولانا مسجد کے جمعہ کے بیان کے اندر یا کہیں بھی اگر اس طرح کہہ دے تو یہ بے وقوف لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کو اس اختلافی باتیں کہنے کی ضرورت کیا تھی. اب اگر کوئی مولانا اگر یہ بات کہہ دے تو دوسرے دن دوسرے ہفتے اس کی فاتحہ کر دیتے ہیں. تو بہرحال ایک بات ذہن میں یہی رکھیں کہ بھی نہ قرآن حدیث سے یہ چیز ثابت ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کبھی عمل کی ہے، نہ حضرات صحابہ کو اس کی ترغیب دی ہے، نہ حضرات صحابہ نے یہ چیز کی ہے، نہ حضرات صحابہ نے کسی کو اس کی ترغیب دی ہے. تاخیراتوں میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے وہ انفرادی عمل ہے، اجتماعی عمل کہیں ثابت نہیں ہے. آج کل ایک عمومی طور پر میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ مستورات کے اندر صلاۃ التسبیح کی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے. تاخیراتوں میں اجتماعی طور پر صلاۃ التسبیح کی جماعت کی جاتی ہے. اور اسی طرح تاخیراتوں کے اندر سورہ یاسین کی ترغیب دی جاتی ہے، اجتماعی ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور اسی طرح تاخیراتوں کے اندر نہ جانے الگ الگ رسوم و بدعات ہمارے مسلمانوں کے اندر شروع ہو گئے ہیں. تو ایک بات یہاں اصولی بات ذہن میں رکھیں کہ تاخیراتوں میں کوئی بھی اجتماعی عمل کہیں سے ثابت نہیں ہے، چاہے وہ شب برات ہو یا وہ تاخیراتوں میں ہو، کوئی بھی تاخیرات ہو، کسی میں بھی اجتماعی عمل کہیں سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ہر عمل انفرادی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کے اندر انفرادی عمل کیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی انفرادی عمل کی ترغیب دی ہے. اور تاخیراتوں میں بھی انفرادی عمل ثابت ہے، کئی اجتماعی عمل ثابت نہیں ہے. آج کل ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ خود ساتھ یہ نئے بدعتیں شروع ہو رہی ہیں. اور میں خصوصاً علماء سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ بغیر جھجک کے، بغیر روک ٹوک کے لوگوں کو اس بدعت سے روکیں. کیونکہ اگر مستحب عمل، اگر یہ بات یہ کہ بھائی ایک مستحب عمل ہے کر لے تو کیا ہو گیا، اگر یہ مستحب عمل بھی ہے تو جہاں لوگوں کے اندر یہ اس بات کی ترغیبی جو بات چل پڑی ہے کہ بھائی واجب و فرض کے درجے میں لے لیے بہت سارے لوگ ان چیزوں کو، جب مستحب عمل ان لوگوں کے اندر واجب و فرض کے درجے میں آ جاتی تو اس چیز سے رکنا ضروری ہو جاتا ہے. تو اس لیے نہ تاخیراتوں میں کہیں اجتماعی ثابت ہیں، نہ تاخیرات کے اندر نہ اجتماعی دعائیں ثابت ہیں. کسی بھی فرقے کے کسی بھی مسلک کے لوگوں سے میں انگلی اٹھانا مقصد نہیں ہے. بہت سے ہمارے جماعت میں جماعت کا لگا ہوا ہوں، میں خود جماعت کے ساتھیوں کو ہمارے دیکھتا بھی ہوں. میں خود ایک جگہ آندھرا میں جماعت میں تھا، میں نے پڑھنے کے زمانے میں وہاں گیا تھا میں، تو وہاں دیکھا کہ بھی تاخیرات میں اجتماعی دعا ہو رہی ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. وہاں کے مفتی صاحب ہیں، کوئی ان کو بولتے بھی نہیں. ہر چیز ہمارے علماء کے اندر ایک بڑی عجیب بات، ہمارے علماء کے اندر ایک مزاجی ایک عمومی بات میں ہمارے علماء کے اندر بس ایک گنے چنے وہ جو اہل حق علماء ہیں جو بغیر جھجک کے کہہ دیتے ہیں. میں ان سے بات نہیں کر رہا ہوں جو مصلیحت کے نام پر جو قوم کو ڈبائے ہوئے ہیں، جو امت کو ڈبائے ہوئے ہیں، مصلیحت کے نام پر جو امت کو آج امت کا بیڑا غرق کر چکے ہیں. میں ان لوگوں سے بات کہتا ہوں کہ دیکھیں مسجدوں کے اندر جہاں اجتماعی دعا، میں نے خود آندھرا کے اندر وہاں دیکھا، وہاں ایک مفتی صاحب تفسیر بھی کرتے تھے، ماشاءاللہ اچھا بھی بیان کرتے تھے وہ، لیکن وہ ان چیزوں کو وہ جانتے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو منع نہیں کرتے تھے. اور لوگ باقاعدہ اگر تہجد کے وقت میں لوگ جمع ہو جاتے، سب اجتماعی دعا زوردار ہوتی. یہ چیزیں ساری جتنی بھی ہیں یہ بدعتیں ہیں، ان سب چیزوں کو ختم کریں. اور جہاں تک یہ بات تاخیراتوں کے اندر ایک بات ہمارے بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر، بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ آج کل تاخیراتوں کے اندر ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ بھی ہے کہ مسجدوں کے اندر بیانات کا ایک مزاج بنا لی ہے. اب لوگوں کے اندر یہی مزاج بن چکا ہے بھئی چلو تاخیرات تو اسی کا مقصد ہے کہ بیان سنو، اور جو کچھ بھی رات میں کچھ بھی دعا ہونا تو دعا ہو گئی. اب بیل کی طرح، جانور کی طرح جھٹک کر اٹھ کر چلے گئے. اب پھر وہی بے ڈنگیاں جو راتوں میں ہونا چاہیے وہی ہو رہے ہیں، وہی گیم کھیل رہے ہیں، فونوں کے اندر استعمال، ساری چیزیں ہمارے مسلمانوں کے اندر وہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو
نہ تاخیراتوں کے اندر نہ اجتماعی بیانات ہیں، نہ تاخیراتوں کے اندر نہ اجتماعی دعا ہے، نہ تاخیراتوں کے اندر نہ اجتماعی نفل نماز کا کوئی مزاج بنا جائے، کسی بھی نہ یہ سب چیزیں اجتماعی ختم کی جائیں اور انفرادی عمل کی ترغیب دی جائے اور انفرادی عمل کریں، اور اس سے فائدہ بھی یہی ہوگا، لوگ اس سے ایک عمل کا ایک مزاج پیدا ہوگا لوگوں کے اندر۔ اگر آپ لوگوں کے اندر یہی چیز مصلیحت کے نام پر ڈالیں گے تو آج لوگ وہی چیزوں کو، وہی بدعات کو آج ہر آدمی جو ہے ضروری سمجھ کر اور واجب کے درجے میں، فرض کے درجے میں کر رہے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر تاخیرات آ گئی، ہمارے بنگلور کے اندر میں خود دیکھتا بھی ہوں، تاخیراتیں آ گئیں تو ہر آدمی اکثر بدعت، جو بریلوی مسلک کے لوگ ہیں، بدعتی لوگ ہیں، وہ تاخیراتوں کے اندر قبرستان چلے جاتے ہیں، وہاں گئے اجتماعی دعا ہو رہی، وہاں پھول وغیرہ ڈال رہے ہیں، اجتماعی ایک مزاج بنا ہوا ہے۔ شب برات آ گئی، نماز پڑھ لیے، پھر گئے، عشاء کی نماز جیسے ہو گئی، بیان ہو گیا اور سارے جو کچھ بھی تھے وہ بدعتیں جو کچھ بھی ختم ہو گئی، بوندی وغیرہ جو کچھ کھانا کھا لیے، پھر سیدھا قبرستان چلے گئے۔ اب ہماری بنگلور کی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی شب برات کے اندر مردوں کی ایک عید ہے، یہ مردوں کی عید ہے۔ میں ان لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں بھائی، اللہ جس کی مغفرت کر دے اس کی عید ہی ہے، اللہ جس کی مغفرت نہ کرے، اللہ حفاظت کرے، اس کے لیے وہ عذاب ہی ہے۔ اب آدمی کو جو شب برات کے اندر جو یہ کہتا ہے کہ یہ رات مردوں کا عید کا دن ہے، بھئی اگر کسی آدمی کے بارے میں معلوم ہے کہ آدمی جنت میں جا رہا ہے تو پھر آپ وہاں خوشی کریں، جبکہ آپ کو عالم برزخ کا کوئی حالت آپ کے اندر سامنے نہیں ہے، تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی جنت میں جائے گا، یہ آدمی دوزخ میں؟ یہ باتیں غلط ہیں۔ تو یہ سب چیزوں کو ختم کریں، جو کچھ بھی اس طرح کی بدعتیں ہیں، چاہے قبرستان جانا، چاہے اجتماعی طور پر بیانات کرنا، چاہے اجتماعی طور پر دعا کرنا، چاہے اجتماعی طور پر نمازیں پڑھنا، چاہے اجتماعی طور پر اوراد و وظائف کرنا، قرآن کی اجتماعی طور پر قرآن خوانی کرنا اور یاسین کی اجتماعی طور پر تلاوت کرنا، اور اسی طرح شب برات کے دنوں کے اندر ہو یا تاخیراتوں میں ہو، کسی میں بھی ہو، قرآن خوانی کا ایک مزاج جو بنا ہوا ہے، قرآن خوانیاں کرنا، یہ جو کچھ بھی اجتماعی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں بدعت ہیں، ان سب چیزوں کو ختم کریں۔ اور بہرحال مسئلہ یہی کہ مفتی صاحب، جو لوگ آج کل یہ ترغیبی مہم چلا کر اجتماعی طور پر مسجدوں کے اندر ایک مزاج بنا ہوا ہے، ان سب چیزوں کو ختم کریں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور جو لوگ مصلیحت کے نام پر قوم کو ڈبائے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے میں یہی بات کہتا ہوں، اگر آپ صحیح طور پر صحیح علم آپ رکھتے ہوں تو لوگوں کو علماء دیوبند کے جو عقائد ہیں، علماء دیوبند مسلک کے دیوبند سے جو آپ منسلک ہیں، تو مسلک کے دیوبند ہی کی طرف علماء کی جو کچھ بھی وہاں ترغیبی بات چل رہی ہے، ان باتوں پر آپ عمل کریں۔ یہ نہیں کہ آپ اپنی من دھڑک باتیں لوگوں کے سامنے بنائی لوگوں کے سامنے بتا کر، مصلیحت بتا کر اپنی واہ چاہنا اور پھر اپنی شان و شوکت جتا دینا اور اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے لوگوں کو جو ہے مصلیحت کے نام پر ڈبا دینا، غرق کر دینا، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ اللہ سے توبہ استغفار کریں، اللہ ساری امت کو بھی صحیح توفیق دے اور ساری امت کو بھی اللہ جو ہے صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے اہل علم کہ اللہ ان کو معاونت نصیب فرمائے جو واقعتاً اپنے علم و عمل پر وہ جمع ہوئے ہوں، اور ایسے علماء سے اللہ ساری امت کی حفاظت فرمائے، اور ایسے لوگوں سے اللہ ساری امت کی حفاظت فرمائے جو زبان کے صرف علمی بات کرتے ہوں لیکن عمل سے وہی خالی بے ڈنگا ہو، وہی خالی گھڑا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ساری امت کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو اچھی ہدایت اور اچھی توفیق دے، اللہ مجھے بھی نیک ہدایت دے، اللہ مجھے بھی جو ہے دونوں جہاں میں عافیت کے، خیر و عافیت کے فیصلے فرمائے، آمین ثم آمین۔ بھائی نے سوال یہ کیے ہیں، سوال یہ کہ مفتی صاحب، حرام مال میں زکوٰۃ واجب ہونے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ جواب تفصیل سے دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ سوال جو ہے بنگلور سے عبداللہ نے کیے ہیں۔ دیکھیں بھائی، ایک بہت اہم سوال آپ نے مجھے پوچھا ہے، اس میں دو باتیں ہیں، میں دونوں باتوں کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی حرام مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر کسی آدمی کے پاس حرام مال ہے تو پھر اس مال کو کیا کرے؟ کیا یہ مال رکھے گا یا کسی اس مال کو واپس کرے گا؟ کیا کرے گا اس مال کو؟ تو پھر یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو دونوں باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں، میں کہہ دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، زکوٰۃ ایک عبادت ہے،
اور عبادت کو اسی طریقے پر اسی ڈھنگ پر اور اسی صحیح نہج پر کیا جائے گا جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی مثال کے طور پر میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب نماز پڑھتے ہوئے میں نے سوچا کہ بھی ایک رکعت کے اندر جو 2 سجدے، چلو میں 3 سجدے کر لوں گا۔ اگر جان بوجھ کر کیا تو پھر اس کی نماز فاسد ہے، اور پھر اگر بھول کر کیا تو پھر الگ مسئلہ ہے، اسے سجدہ سے اسے نماز ادا ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی آدمی یہ سوچا کہ بھی مغرب میں 3 رکعت کیوں، میں 4 پڑھوں گا، تو پھر یہ نہج بدل گیا۔ تو عبادت کے اندر جو کچھ بھی عبادت ہم کر رہے ہیں، وہ عبادت کے اندر سب سے پہلی چیز اللہ اس کے رسول کے طریقے کو ہم دیکھیں گے، اللہ کا حکم کیا اور نبی کا طریقہ کیا، تو ہم دونوں چیزوں کو دیکھ کر ہم عمل کریں گے۔ تو زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے، اور عبادت کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الیاذ باللہ ثم اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام مال سے زکوٰۃ ادا کی نہیں کی، ہم اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی حرام مال سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، حرام مال سے زکوٰۃ بالکل واجب نہیں ہوتی، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ حلال مال پر ہوتی ہے، حرام مال پر نہیں۔ تو بہرحال چاہے وہ رشوت کا پیسہ ہو، سود کا پیسہ ہو، چوری کا پیسہ ہو، یا دھوکہ دے کر کسی کو، جیسا کہ ہمارے بنگلور زبان میں کہتے ہیں میں نے بہت اچھے انداز سے اس آدمی کو ٹھگایا اور اس کا میں نے پیسہ لوٹ لیا، تو ٹھگا کر پیسہ لیا گیا ہوں، یا کسی کے پیسے کو چوری کر لیا ہوں، اور اسی طرح کسی سے ہم نے رشوت لیا ہوں، کسی کے سود ہم نے پیسہ دے کر سود کا پیسہ ہمارے پاس جمع ہو گیا ہو، یہ جتنے بھی حرام طریقے کے مال ہمارے پاس جمع ہوئے، کسی آدمی کے پاس جمع ہو گیا، تو اس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ حلال مال پر واجب ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور دوسری بات، میں نے اس سوال کے جواب کے اندر ایک چھوٹی سی میں بات کو چھیڑ دیا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حرام طریقے کے مال پر زکوٰۃ ادا کی ہے؟ الیاذ باللہ ثم اعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کبھی نہیں کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کبھی نہیں کی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی مال آتا وہ حلال طریقے کا مال آتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حرام طریقے سے اللہ کے رسول نے مال کا زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات تو یہی ہے کہ بھی اگر کسی آدمی کے پاس حرام مال آ گیا، جیسا کہ رشوت کا مال ہے اور سود کا مال ہے، چوری کا مال ہے، جو کچھ بھی اگر کسی آدمی کے پاس حرام مال آ گیا، اب اس مال کو کیا کریں ہم لوگ، کیا کریں؟ یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے چوری کا مال، سود کا مال، رشوت کا مال کسی آدمی کے پاس آ گیا ہے، تو اس کا پہلا مصرف یہی ہے کہ جس آدمی کا چوری اس نے کیا ہے، رشوت لیا ہے، سود پر لیا ہے، کسی کو ٹھگا کر پیسے لیا ہے، تو سب سے پہلا مقصد یہی ہے کہ جس آدمی کا اس نے مال لیا تو اس آدمی کو مال واپس کرنا اس کے لیے ضروری واجب ہے، نہیں دیا تو پھر قیامت میں تو دے گا ہی وہ۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اگر دوسری بات اسی کے ضمن میں کہہ رہا ہوں، دوسری بات یہ کہ کسی آدمی کا اس نے چوری کیا، رشوت کا مال لیا، سود کا مال لیا ہے، اور پھر اسی طرح دیگر ذرائع سے جو بھی حرام طریقے سے اگر لے لیا ہے، سامنے والا مال کا مالک نہیں مل رہا، کہیں دور چلے گیا ہے، نہیں مل سک رہا ہے، تو پھر آخری درجہ یہی ہے کہ بھی اس کی نیت، بھئی جس آدمی کا میں نے مال لیا ہے اس کو بغیر ثواب کی نیت کی، ثواب کی نیت آپ نہیں کر سکتے کہ کسی آدمی کا میں نے مال لے لیا اب اس میں ثواب نہیں کر سکتے، وہ ایک نیت یہ کرے کہ بھی میں نے فلاں آدمی کا مال لیا ہے، میں اس کا جو ہے مال کسی غریب کو دے رہا ہوں، تو غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے آپ اس مال کو دے دیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بغیر ثواب کی نیت کے آپ غریب کو اس مال کو دینا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو دو باتیں، یعنی تو مالک کو واپس کریں، مالک اگر نہیں مل رہا ہے تو پھر کسی غریب کو آپ بغیر ثواب کی نیت کے دے دیں، تو اس سے آپ اس گناہ سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو خلاصہ کلام یہی نکلا کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور اس کو حلال طریقے کے مال سے ادا کیا جائے گا، حرام طریقے کے مال سے اس کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گا۔ اور دوسری بات، اگر زکوٰۃ کا مال، حرام مال آپ کے پاس آ گیا ہے تو پھر جس آدمی کا مال ہے پھر اس کو واپس کریں، اگر وہ نہیں مل رہا ہے تو پھر کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے آپ اس کو دے دیں۔ ایک بات۔ دوسری بات میرے ذہن میں ایک بات یہ بھی آ گئی کہ کسی آدمی کے پاس اگر حرام مال بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ حلال مال بھی ہے، میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ 50 روپیہ اس کے پاس حرام کا ہے اور پھر 50 روپیہ اس کے پاس حلال کا ہے۔
اب زکوٰۃ کس طرح ادا کرے گا؟ یہ جو 50 روپے ہیں اس کے پاس، میں مثال سے بات سمجھا رہا ہوں، 50 روپے جو اس کے پاس ہیں یہ حرام کا مال، مالک کو واپس کریں، یعنی تو اس کے مال سے، یعنی تو اس مال کو مالک نہ ملنے کی وجہ سے اس کو صدقہ کر دیں بغیر ثواب کی نیت کے۔ اب جو اس کے پاس حلال مال 50 روپے ہیں، یہ 50 روپے اگر اس 50 روپے سے وہ آدمی مالک نصاب بن جاتا ہوں، یعنی 52.5 تولہ کی بقدر وہ اس کا مالک بن جاتا ہے ان پیسوں سے، تو پھر اس حلال مال پر ہولان ہول، یعنی 1 سال گزرنے پر اس مال پر اس آدمی کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھی اگر اس آدمی کے پاس حرام اور حلال دونوں مال ملے ہوئے ہیں، دونوں مال ملے ہوئے ہیں، ڈیوائڈ کر سکتا ہے تو پھر ڈیوائڈ کر دے، حرام کی زکوٰۃ نہیں، حلال مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر دونوں مال اس کے ملے ہوئے ہیں، اب اس آدمی کو اس بات کی امید ہے کہ بھی حرام مال کم ہے، حلال مال زیادہ ہے، تو پھر وہ تحقیق کرے گا بھی حلال مال میرے پاس کتنا، حرام کتنا ہے۔ مثال کے طور پر 10 روپے میں 3 روپے اگر حرام ہے تو پھر 3 روپے کا وہ حرام مال نکال دے، 7 روپے کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب اس کو حلال و حرام کا مال اتنا اس کے پاس جمع ہو گیا جس سے وہ تمیز نہیں کر سک رہا ہے کہ بھی حلال کتنا، حرام کتنا ہے، تمیز نہیں کر سک رہا ہے۔ لیکن مثال کے طور پر 10 روپے اس کے پاس آئے ہیں، اب 10 روپے میں اس آدمی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ بھی اس میں حلال کتنا، حرام کتنا ہے۔ اب وہ آدمی جو ہے بڑا فکر مند ہے، کنفیوز ہے، بڑا پریشان ہو رہا ہے، تو اب کیا کریں؟ تو پھر فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ پورے مال کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، یعنی 10 روپے جتنے بھی 100 روپے اس کے پاس جمع ہوئے وہ پورے مال کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ امید ہے کہ بھائی آپ کو یہ مسئلہ اطمینان کے ساتھ پورا سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور دلائل جو کچھ بھی باتیں ہیں میں ڈسکرپشن کے اندر انشاءاللہ وہ دلائل کو لکھ دیتا ہوں۔ دعا کرے کہ اللہ ہم تمام کو حلال و پاکیزہ روزی نصیب فرمائے، اللہ ہم تمام کو ہر برے چیز سے، برے رزق ہے، برے عمل سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ دلی سے سوال کیے ہیں، سوال یہ کہ مفتی صاحب عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ کھا لینا کیا سنت ہے؟ کیونکہ میں جب ہمارے شوہر کو اس بات کی ترغیب دیتی ہوں تو وہ اس سے منع کرتے ہیں، برائے مہربانی تفصیل سے جواب دیں، عین نوازش ہوگی۔ نام تو میں آپ کا نہیں بتاؤں گا۔ دیکھیے احادیث مبارکہ سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ عید الفطر کو جانے سے پہلے کچھ کھا لینا چاہیے۔ پھر ایک مرتبہ سنیں، احادیث مبارکہ سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے کچھ کھا لینا چاہیے۔ اب کیا کھائے یہ بھی بات سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت شریفہ ہے، بعض حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے تو طاقت یعنی کھجور کھا کر جاتے۔ طاقت کا مطلب یہ 3 ہے، یعنی تو بھی 2 کے بعد 3، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طاقت کھجور کھا کر جاتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی گھر کے اگر ہمارے پاس اگر کھجور ہے تو طاقت کھجور کھا کر جائیں، اگر کھجور نہیں ہے تو کم از کم چھوارے کھا کر جائیں۔ چھوارے جیسے ہمارے بنگلور زبان کے اندر کہتے ہیں سوکھے کھجور، یہ کبھی کھا کر جا سکتے ہیں۔ یعنی تو آپ کے گھر میں کوئی کھجور بھی نہیں، کوئی بھی چیز نہیں ہے تو کوئی میٹھی چیز کھا لیا کریں، کوئی نہ کوئی چیز، یا میٹھی چیز بھی نہیں، یا کوئی بھی چیز اگر کھا کر آپ جانا چاہیں تو کھا کر جا سکتے ہیں، اس سے سنت آپ کی ادا ہو جائے گی۔ یہ ہو گئی بہن آپ کا ایک مسئلہ۔ اب میں آپ کو کچھ تفصیلی بات میں آپ کو جو ہمارے مسلمانوں کے اندر جو عید الفطر کے سلسلے میں کچھ بدعتیں چلتی ہیں تو میں اس کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا، پھر ایک مرتبہ میں بتا دیتا ہوں تاکہ میں آپ کے آگے کچھ ضروری جو باتیں بدعتیں ہیں تو میں اس کو بتاؤں گا۔ تو احادیث سے مبارکہ کے اندر عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے کچھ کھا کر جانا یہ سنت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب بھی دی اور حکم بھی ہے یہ۔ اب کیا کھا کر جائیں تو اللہ کے رسول کے عمل سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کی یعنی نماز کے لیے جاتے تو طاقت کھجور کھا کر جایا کرتے تھے۔ تو اگر کھجور نہیں تو پھر چھوارے کھائے، کوئی بھی چیز کھا کر جائے، میٹھی چیز کھا کر جائے، اس سے سنت ادا ہو جائے گی۔ تو بہرحال آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے۔ اب دوسری اہم بات یہ کی ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر عید الفطر کے سلسلے میں کچھ باتیں جو بدعتیں چلتی ہیں
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی عید الفطر سے جب بھی ہم عید کی نماز نہ پڑھیں تو آدھا دن روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ رمضان پورا روزہ رکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی عید کی نماز سے پہلے بھی کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے، آدھا دن روزہ رکھے جائیں اور اس طرح کرنا چاہیے نہ۔ کیوں کرتے ہیں یہ بھی بات میری تحقیق کی جہاں تک مجھے بات معلوم ہوئی ہے، تو بعض لوگ ہمارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ عید کی نماز تک، جب تک عید کی نماز نہیں ہوتی تو اس وقت کوئی جانور اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے۔ یہ کہتے ہیں کوئی جانور جب تک عید کی نماز نہیں ہوتی تو وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے، ایک بات یہ کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ بھئی دنیا کے ساری دنیا کو ایک ہرن اپنے سینگ پر رکھتی ہیں اور اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی جب تک کہ جب تک پورے نماز عید الفطر کی نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو چلے نہ جائیں اس وقت وہ اپنے جانوروں کو بھوکا رہتے ہیں۔ اور دوسری بات، ایک بات یہ بھی سننے میں آئی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید الفطر کی نماز تک کوئی کھانا پینا منع ہے، اور اس وقت جو دنیا بھی پھرتی نہیں، دنیا ایسے کھڑے ہوئے رہتی ہے، اور عید الفطر کے بعد جب ہم کھانا شروع کریں گے تو پھر دنیا پھرنا شروع ہو جائے گی، اچانک اپنے بچوں کو دودھ پلانا شروع کریں گے۔ اور بعض ہمارے بدعتی لوگوں کے اندر ایک بات یہ بھی سننے میں آئی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کچھ کھاؤ پیو نہیں، کیونکہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو سارے ہمارے مہینے کے روزے جو کچھ بھی ہیں تو وہ قبول ہوں گے، اگر کھا لیے پی لیے تو سارے روزے پورے ہمارے غارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، قبول نہیں ہوں گے۔ اس طرح کی جو کچھ بھی وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی باتیں ہیں یہ سب من دھڑک باتیں ہیں۔ اور ایک بات سنیں، یہ جو کچھ بھی باتیں ہیں بنی بنائی باتیں، یہ من دھڑک باتیں ہیں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ساری من دھڑک بنی بنائی باتیں ہیں۔ اور شریعت کے اندر یہی بات ہے، اگر یہ چیز ضروری ہوتی، ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر یہ چیز ضروری ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے کہ بھئی عید کی نماز کے بعد کوئی چیز کھاتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب یہی دی ہے کہ بھئی عید الفطر سے پہلے کچھ کھا لیا پی لیا کرو، تاکہ لوگوں کو اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ بھئی ہمیں آدھا دن روزہ رکھنا چاہیے اور آدھا دن ہمیں بھوکا۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ عید اللہ نے جو انسان کو دیتے ہیں وہ ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، وہ غم کا موقع نہیں۔ بھئی رمضان کے اندر آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر تکلیف پیدا ہوتی، عید کا دن تکلیف کوئی نہیں، بلکہ عید کے دن کھاؤ پیو مزے کرو۔ تو جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ترغیب دی کہ عید سے پہلے کچھ کھاؤ پیو، تو پھر ہمیں کھانا پینا چاہیے۔ عید یہ خوشی کا دن ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آدمی کو تکلیف میں اور مصیبت میں ڈال دیا جائے۔ یہ ساری باتیں مندرجہ باتیں ہیں، اور آج بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک چیز ہے، تو یہ سب چیزوں کو ختم کریں۔ میں علماء سے ایک درخواست بھی کرتا ہوں، کیونکہ میرا اس بیان کو علماء بھی، مسائل کو ہمارے علماء بھی سنتے ہیں، تو علماء سے میں ایک درخواست یہ کرتا ہوں، آپ اپنے بیانات کے اندر ان باتوں کو لوگوں کے سامنے بتائیں، لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ سب چیزیں غلط ہیں، مندرجہ باتیں ہیں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی بنائے ہیں یہ لوگوں کے من دھڑک بنی بنائی باتیں، شریعت میں اس کا کوئی تصور، اس کا کوئی اصل نہیں ہے۔ اور اس لیے علماء نے یہی بات لکھا ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا بھی منع ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کوئی آدمی عید کے دن روزہ رکھتا ہے تو مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی گی؟ تو اس لیے 5 ایام ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، عید الفطر کا ایک دن، اور عید الاضحیٰ، اور ایام تشریق یعنی 3 دن کے، تو ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ تو ان 5 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھانے پینے کا حکم دیا، تو یہ اس لیے یہ سب چیزیں مندرجہ چیزیں ختم کریں۔ اللہ ہم تمام کو صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔